بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو بطور جشن اور بطور عید منانے کے دلائل میں پچھلی 7 قسطیں میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی۔ آج کی گفتگو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، لیکن جب میں اس مضمون کو تیار کرنے لگا تو اسی سے متعلقہ مولانا محمد اسحاق مرحوم اہل حدیث عالم تھے فیصل آباد کے، ان کی ایک گفتگو سننے کا موقع ملا تو مجھے خیر بہت حیرانگی ہوئی۔ میں آگے چل کے آپ کو یہ ساری بات واضح کروں گا کہ کیا تھا اور ان کے دلائل کیا تھے اور انہوں نے کس بات پر اس دلیل کو جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس کو رد کیا، اور بلکہ کہنے لگے جی کہ سارے ایسے ہی علماء اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، چج کی بات کریں۔ میں بھی آپ کو بلکہ سنا دیتا ہوں، آپ پہلے مولانا محمد اسحاق کا وہ کلپ سنیں، پھر آگے میں اس پر گفتگو کرتا ہوں۔ پھر مسلمان سن تو بعد اسے شروع کر دیں میلاد نہیں، کسی نے نتیجہ نہیں کھڈیا تے گل جھوٹھی ہے بالکل۔ نہ ابو-لہب بھی لونڈی نے بشارت دیتی، نہ ابو-لہب نے انہوں اسے آزاد کیتا۔ کئی عالم بھی بھول گئے جواب دیندے پھردے بھی حضرت عباس نے جدو خواب ویکھیا اسے مسلمان نہیں تھی، اس تو خواب اعتبار نہیں۔ یہ جی گلاں کرن دا بھی کوئی فائدہ نہیں، گل چج دی کرنی چاہیے کہ سرے تو گل ہی کوئی نہیں۔ آزاد انہیں کیتا اپنی مرضی نہ جدوں رسول اللہ مدینے چلے گئے، پیدائش دے موقع تے کوئی آزاد نہیں کیتا، نہ کوئی خوشی دی گل ہے۔ یہ جو آپ نے گفتگو سنی، اس میں جس حدیث کی طرف مولانا محمد اسحاق اشارہ کر رہے ہیں، میں ان کا ادب کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، انہوں نے اچھا کام کیا، ریفرنس کے ساتھ کام کرتے ہیں، بلکہ جس زمانے میں لوگ کتاب کھول کے نہیں پڑھتے تھے اس زمانے میں ریفرنس ورک انہوں نے کیا۔ بہت ساری چیزوں میں مجھے ان کا احترام ہے، میں ان سے ملا بھی ہوں ان کی زندگی میں۔ لیکن یہاں جو بات وہ کر رہے ہیں، جس حدیث کی طرف ان کا اشارہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے 5101 نمبر 5101۔ آپ اس حدیث کا مطالعہ کریں۔ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مقدسہ کی خوشی میں ابو-لہب کا اپنی لونڈی کو آزاد کرنا اور پھر سوموار کے سوموار اللہ رب العزت کا اس عمل پر اس کی قبر میں اس پر رحم کرنا، اس کا ذکر ہے۔ یہ حدیث 2 طریقوں میں ہے، ایک تو حدیث نمبر 5372 بھی ہے، 5372 نمبر حدیث ہے، اس کا بھی مطالعہ کر لیں، وہ ذرا تفصیلی حدیث ہے، کتاب النکاح میں آئی ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ اس میں سویبہ کا ذکر ہے کہ اس کے نکاح کے حضور علیہ السلام سے جب ذکر کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اردعتنی و ابا سلمہ سویبہ، ابو سلمہ کی بیٹی کے ساتھ حضور علیہ السلام کے نکاح کی بات ہوئی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اگر وہ میری ربیبہ، میری بیوی حضرت ام سلمہ کی بیٹی نہ بھی ہوتی تو اس بچی کا جو باپ تھا ابو سلمہ، ان کو اور مجھے ہماری رضاعت سویبہ نے کی۔ اور حضرت عروہ کہتے ہیں سویبہ تو آتقہا ابو-لہب، یہ سویبہ وہ ہے جس کو ابو-لہب نے آزاد کیا تھا۔ تاہم حدیث نمبر 5101 میں آگے یہ واقعہ جس سے ہم میلاد کی دلیل لیتے ہیں، اور یہ واقعتاً بہت مضبوط دلیل ہے۔ ناظرین اکرام، اس کا انکار اس انداز میں نہیں ہو سکتا جیسے ابھی مولانا اسحاق صاحب کا میں نے آپ کے سامنے کلپ رکھا۔ آپ اس کو اگر یوٹیوب پر لکھ دیں کہ ابو-لہب کی لونڈی کا واقعہ بائی مولانا اسحاق تو آپ کے سامنے پورا آ جائے گا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی مرضی کا کاٹ کے لگا دیا اور باقی چیزیں نے لگائیں۔ آپ ان کا سارا سن لیں، ان کا مدعا سن لیں، میں ابھی اس کا آپ کے سامنے جواب رکھتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ حدیث پاک سن لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب یہ پیچھے سے پوری حدیث پڑھ کے ہمارے موضوع سے متعلقہ حدیث یہ ہے کہ راوی کہتے ہیں کانا ابو-لہب آتقہا، ابو-لہب نے اس لونڈی کو آزاد کیا تھا، فاردعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے بعد رضاعت کی تھی۔ فلما مات ابو-لہب، جب ابو-لہب فوت ہوا، مر گیا، اریہ بعض اہلہ بشر حیبۃ، تو اس کے بعض اہل کو، یہ کچھ اور احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ ان کو یہ دکھایا گیا بہت برے حال میں۔ قال لہ، تو انہوں نے ان سے پوچھا خواب کے اندر، ماذا لقیتا، تمہیں کیا ملا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ قال ابو-لہب لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقتی سویبۃ، اس نے کہا تمہارے بعد میرے ساتھ ذرا بھی اچھا سلوک نہیں ہوا، بہت برے حالات میں ہوں، مگر یہ کہ میری یہ جو انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کی طرف اس نے اشارہ کیا کہ میں نے اشارہ کیا تھا تو یہاں سے مجھے
ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے پلایا جاتا ہے۔ اب وہ کچھ اور روایات ہیں، کسی نے کہا وہ دودھ ہے، کسی نے کہا پانی ہے، کسی نے کہا شہد ہے، لیکن اس کو پلایا جاتا ہے ہر سوموار کے سوموار، جس دن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ مولانا اسحاق کے اعتراضات کیا ہیں اس حدیث پاک پر؟ ایک تو وہ اس کو ویسے ہی کہانی کہہ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے ان کے وہ الفاظ سن لیے، میں دوبارہ نہیں بولنا چاہتا۔ ناظرین کرام، یہ حدیث پاک امام بخاری کی روایت ہے، پہلی بات سمجھ لیں، امام بخاری اس کو اپنی صحیح میں لائے۔ اور دوسری چیز، جہاں پر جا کر ارسال ہے کہ عروہ نے بیان کیا اور وہ تابعی ہیں اور آگے صحابی کا نام وہ نہیں لے رہے، تو جو مرسل روایت ہے، اگر ارسال کرنے والا خود ثقہ ہو اور کسی ثقہ سے ارسال کرے تو تمام محدثین اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں۔ اب یہاں کیا کہ امام بخاری کی ایک مرسل روایت جس میں ارسال کرنے والا بھی ثقہ ہے، جس سے ارسال کر رہا ہے وہ بھی ثقہ، تو اب یہاں پر اس کو فقط طبقات ابن سعد کی ایک روایت کے بدلے میں انکار کر دینا، اس کو کہانی کہہ دینا، اس کو من گڑت کہہ دینا۔ مولانا اسحاق صاحب جن علماء نے اس حدیث پر گفتگو کی اور اس کو مرسل یا ضعیف کہنے کی کوشش کی میلاد کے انکار میں، وہ بچے نہیں تھے، انہوں نے اسی وجہ سے کی کہ اس حدیث کا انکار ممکن نہیں ہے۔ اور بعض لوگ، میں نے سنا اس پر کئی لوگ گفتگو کیے جا رہے ہیں لیکن ان کی باتیں قابل اعتناء بھی نہیں ہیں۔ کسی ایک کو میں سن رہا تھا کہ وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو پھر ابو-لہب کی سنت ہے، ابو بکر و عمر کی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، یہ ابو-لہب کی سنت پر عمل، ابو-لہب کے آزاد کرنے کی خوشی، اس کو اللہ نے جو قبول کیا ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ کس نے کیا عمل جو بھی تھا۔ ہماری دلیل تو اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ جب ایک کافر خوشی منائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، حالانکہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہوں گے، وہ تو اپنے بھتیجے کی خوشی کر رہا تھا اور وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو اللہ رب العزت ایک کافر سے اگر قبول کرتے ہیں تو ہمارا مبدأ استدلال یہ ہے کہ جب مسلمان خوشی کرے گا تو رب ذوالجلال اس سے کتنا زیادہ خوش ہوگا، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس حدیث پاک کو جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی فضیلت کے بیان میں آئی، اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ فضیلت کے اسباب میں یہ روایت ایک پوری سند ہے اور اس سے استناد کرنے والے علماء بے انتہا ہیں۔ پہلے تو دیکھیں اس حدیث کو روایت کن کن علماء نے کیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو مولانا اسحاق نے یہ جو بات کر دی۔ مولانا اسحاق کہتے ہیں کہ وہ آزاد رسول اللہ کی ولادت کے موقع پر ہوئی نہیں تھی، اور طبقات ابن سعد کی وہ روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ آ چکے، اس کے بعد اس نے ان کو آزاد کیا تھا اپنی مرضی سے، اور غلام آزاد کرنے کی وجہ سے اس کافر کو خواب کے اندر جب حضرت عباس نے دیکھا تو غلام کے آزاد کرنے کی وجہ سے اس پر انعام ہو رہا ہے۔ نہیں مولانا صاحب، نہیں، کاش کہ آپ زندہ ہوتے، میں آپ سے یہ سوال کرتا، یہ ایسا نہیں تھا۔ یہاں بخاری کے الفاظ ہیں، کانا ابو-لہب اعتقها فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو-لہب نے آزاد کیا تو اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کی ہے۔ وہ ابن سعد کی روایت اس روایت کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ آپ نے آسانی سے کر دیا، چلے اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے جو بھی انہوں نے کیا۔ مگر یہاں پر یہ حدیث پاک جن جن ائمہ محدثین نے اس پر کلام کیا وہ چھوٹے نہیں ہیں۔ اسے امام بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، حدیث نمبر 5101۔ امام بخاری کے استاد آپ سے پہلے امام عبد الرزاق نے المصنف میں اسے روایت کیا، امام مروزی نے اس حدیث کو السنہ میں روایت کیا، اور امام مروزی یہ 3 صدی ہجری کے امام ہیں، 294 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ امام بیہقی نے اپنی 3 کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا، السنن الکبریٰ میں، شعب الایمان میں، دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب الشریعہ میں اس کو روایت کیا، الغز ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس کو لائے، امام بغوی اس کو لائے، ابن جوزی اس کو لائے، امام سہیلی اس حدیث کو لائے۔ اور اس پر جب گفتگو کی محدثین نے، اتنے آسان طریقے سے اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، اس پر آپ گفتگو کو دیکھیں تو اس کو آپ ائمہ کے نام لکھیں اپنے پاس کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کے ساتھ جوڑا۔ امام بیہقی نے لکھا شعب الایمان میں کہ یہ خصوصیات محمدیہ علی صاحبہا التحیہ والثناء میں سے ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ کافر جس کے کسی عمل کا اس کو اجر نہیں ملتا، کافر کے تمام اعمال ہباء منثورا، قرآن کی کئی آیات ہیں کہ کافر جو عمل کرے گا اس
اس کا عمل ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں نوفی الیہم فیہا اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون، قرآن کہتا ہے کہ ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دنیا میں پورا دے دیا جائے گا اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال حبط اور ضائع ہو جائیں گے، ان کو سوائے جہنم کے آخرت میں کسی عمل کا اجر نہیں ملے گا۔ علماء نے ان آیات کو اور پھر حدیث کو سامنے رکھا تو انہوں نے کہا نہیں، واقعی کافر کا ہر عمل ضائع ہو جاتا ہے، مگر جو عمل اس کا نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، جس عمل کا تعلق براہ راست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگا، وہ نیکی اس کو اس کا ثواب پہنچایا جائے گا۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، علماء نے اس کو خصوصیت مصطفیٰ لکھا، اور مولانا اسحاق اس کو کہہ رہے ہیں کہ لونڈی آزاد کرے یا غلام آزاد کرے تو اس کا اجر ملتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ آئیں یہاں پر امام بیہقی کی جو بات ہے وہ فرماتے ہیں کہ کفار کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا صلہ ملتا ہے۔ وَهَذَا أَيْضًا لِأَنَّ الْإِحْسَانَ كَانَ مَرْجَعَهُ إِلَى صَاحِبِ النَّبُوَّةِ فَلَمْ يَضَعْ، اور یہاں پر بھی چونکہ اس کے احسان کا مرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا کہ حضور کی ولادت کی خوشی میں اس نے غلام آزاد کیے تھے، ورنہ ہو سکتا ہے اس نے زندگی میں کئی اور غلام آزاد کیے ہوں، کئی کافروں نے کئی غلام آزاد کیے ہوں، مگر ان کو اجر نہیں ملا۔ یہاں اس غلام کو آزاد کرنا، اس لونڈی کو آزاد کرنا، اس کا مرجع چونکہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی تھی، سو اللہ رب العزت نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ امام بغوی نے یہی بات لکھی، آپ نے فرمایا ھذا خاص بہ اکراما لہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، حضور کے اکرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا۔ امام بغوی کی شرح السنہ میں یہ بات لکھی ہے۔ امام قرطبی 7ویں صدی ہجری کے محدث ہیں اور مفسر ہیں، آپ نے لکھا ھذا التخفیف خاص بھذا، یہ تخفیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ وبما ورد النص فیہ، اور اسی کے بیان میں یہ نص آئی ہے، حتیٰ کہ امام کرمانی، امام بدر الدین عینی، امام سیوطی، آپ تمام محدثین مفسرین کو اٹھائیں ناظرین، ہر ایک نے یہی بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ ان کی خوشی میں، ان کی ولادت کی خوشی میں جب اس نے آزاد کیا اپنے لونڈی کو تو اللہ رب العزت نے اس کے اس خوشی منانے کو قبول کر لیا۔ اور ہمارا مبدأ استدلال یہ ہے، جیسا کہ کئی اور محدثین نے اس سے استدلال لیا اور اس سے استشہاد کیا، ان میں امام عبداللہ جزری ہیں، امام محمد بن ناصر الدین ہیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایسے بڑے بڑے علماء اور محدثین، انہوں نے اس حدیث سے استشہاد کیا کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں جو مسلمان عمل کرے گا، اگر ایک کافر سے قبول ہو رہی ہے تو مسلمان سے اس کی قبولیت کے زیادہ چانسز ہیں، اور یقیناً اللہ رب العزت مسلمان کو زیادہ انعام عطا فرمائے گا۔ اس سے پیچھے جو میں نے دلائل آپ کے سامنے رکھے ان کو سن لیں۔ حضور علیہ السلام نے یوم موسیٰ منایا، یوم نجات سیدنا نوح منایا، اپنا میلاد حضور علیہ السلام نے روزہ رکھ کر خود منایا۔ یوم ولادت کو آقا ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے، اس کے دلائل میں نے پیچھے دے دیے۔ اور ہجرت کے دن اہل مدینہ کی خوشی کا انداز دیکھیں۔ اب یہ بات ہے کہ جی صرف آپ روزہ رکھ لیں، صحابہ کرام نے مختلف انداز میں خوشیاں منائیں، وہ میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی میں بکرے ذبح کیے، جس کو بعض صحابہ نے چونکہ رواج نہیں تھا تو اس کو عقیقہ سمجھا۔ حبشہ کے صحابہ کا حضور علیہ السلام کی ہجرت کے دن رقص کرنا، یرقصون و یزفنون، اور خوشی منانا، یہ سارے دلائل ہمیں اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو کسی صورت نہ چھوڑیں۔ آقا کا میلاد آئے تو حضور کی خوشی ایسے منائیں کہ ہماری ذاتی خوشیاں اس کے سامنے ہیچ نظر آئیں۔ ساری خوشیاں ہماری قومی ہوں یا انفرادی ہوں، رسول اللہ کی ولادت کے صدقے میں ہیں۔ آقا کی ولادت نہ ہوتی تو یہ کوئی خوشی نہ ہوتی، اس لیے ہم اس ولادت کی خوشی کو ساری خوشیوں سے مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق، حضور کی قربت اور حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔